ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الحمدللہ علی آلائہ الحمدللہ علی نعمائہ الحمدللہ علی ما ہدانا وشکر علی مولانا والحمدللہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان النصیرہ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ القلم آیت نمبر 46 آیت نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق اللہ العلی العظیم۔ بات اس بارے میں سورہ القلم کی آیات بیان کر رہی تھی کہ اب جو یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس پہ خدا کریم متعدد جو بہانے ہو سکتے ہیں، جو معقول کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ بیان فرماتا ہے کہ آیا یہ وجہ ہے جو یہ نہیں مان رہے، آیا یہ وجہ ہے جو یہ نہیں مان رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں سے شروع کیا کہ آیا ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی معاہدہ ہے ہمارے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت اطمینان سے بیٹھے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں، کیونکہ معاہدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ بھی بڑے آرام سے اپنے غلط راستوں پہ چل رہے ہیں۔ یا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی شرکاء ہے، یا ان کے پاس کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، کوئی قانون کی کتاب ان کے پاس موجود ہے جو ان کو یہ راستہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ کی بات نہ مانیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یا تیسری بات جو ذکر کی تھی، یا یہ ہے کہ سچ مچ کے کوئی شریک موجود ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس اللہ کی طرف نہ جائیں، ادھر آ جائیں، اور یہ لوگ ادھر جاتے ہیں، اس سچے خدا کی طرف نہیں جاتے، حقیقی خدا کی طرف نہیں جاتے۔ جب یہ نہیں مانتے ہیں تو خدا کریم تھوڑا سا لہجہ تبدیل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسے کر لیں، اس دن دیکھ لیں گے جس دن پنڈلیوں سے، جیسے وہ محاورہ ہے کہ جب تیاری کر لی جائے گی، جب جس دن کے لیے ہم نے تیاری کر رکھی ہے، پھر کیا ہوگا، کہا جائے گا کہ آپ آئیں سجدہ کریں، پھر وہ چاہیں گے سجدہ کرنا لیکن کر نہیں سکیں گے، اور پھر خدا کریم یادآوری کرے گا کہ
پہلے کر سکتے تھے آپ سجدہ، جب کرنا چاہیے تھا آپ نہیں کرتے تھے، آج آپ کا سجدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو خدا کریم یہاں فرماتا ہے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے نبی مجھے اب ان سے نپٹنے دے، چھوڑ دے مجھے۔ فذرنی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دے مجھے، آج مجھے ان سے نپٹنے دے۔ کن سے؟ میں یکذب بہذا الحدیث، جو اس سچی حدیث کو جھٹلاتا ہے، جو اس حقیقت پر مبنی بات کو غلط قرار دیتا ہے۔ کیا ہو گیا اللہ ان کے ساتھ؟ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ پھر یہاں پہلے اکیلے کا کہہ کے پھر کہتے ہیں سنستدرجہم، ہم ان کو آرام آرام سے ذلیل کریں گے، ان کو بڑے طریقے سے ذلیل کریں گے۔ اے اللہ کس طرح؟ ابھی آگے بتاتا ہے سنستدرجہم، ہم ان کو ایسے ذلیل و خوار کریں گے من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آہستہ آہستہ خود یہ اپنے لیے جال بن کے اس میں پھنس کے کھڑے ہوں گے۔ جیسے آج کا انسان تقریباً اسی حالت میں جا رہا ہے، ہر روز انسان جا رہا ہے، اپنے آپ کو جال میں پھنساتا جا رہا ہے، اپنی بنائے ہوئے جال سے، اپنے بنائے ہوئے جال میں انسان پھنساتا جا رہا ہے اور اپنے لیے مشکل بناتا جا رہا ہے۔ زندگی کو کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑی ترقی کر رہا ہے، بڑا ہی آگے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ مشینوں کے جال میں ایسے پھنسا رہا ہے کہ اب انسان کی زندگی ٹریفک کے اشاروں میں کیا ہوتی ہے؟ سسک رہی ہوتی ہے۔ انسانوں کی زندگیاں بلڈنگوں میں، ٹریفک کے اشاروں میں، بڑے بڑے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہسپتال بڑی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پوچھیں ان مریضوں سے جو ان بڑے ہسپتالوں کے جو مختلف ادارے ان میں ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں۔ اگر بڑے اسپتال ہیں، آپ تو شاید یا کوئی بھی سن کے خوش میں، یہاں بڑا ہی اسپتال ہے، کتنے بھائی 50 ایکڑ میں اسپتال ہے، ٹھیک ہے جی، 50 ایکڑ میں جو اسپتال ہے، جو مریض وہاں جاتا ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس بلڈنگ سے نکل کے بھائی ادھر جانا ہے جی، وہاں سے وہ ٹیسٹ کرانا ہے، اچھا وہاں سے اب جی یہاں تو یہ مسئلہ یہاں اتنا ہے، اب اس کے لیے اگلا ٹیسٹ وہ اس پرلی بلڈنگ میں ہونا ہے، اب یہ والی کام اس فلور پہ ہونا ہے، یہ 10ویں فلور پہ ہونا ہے، یہ 5ویں پہ ہونا ہے، یہ 3رے پہ ہونا ہے۔ کبھی آپ کا واسطہ نہ پڑے، اللہ کرے کہ ایسے آپ کو جانا پڑے، اتنا بندہ خوار ہوتا ہے انہی خصوصی طور پر سہولیات سے آراستہ جگہوں پر، تو یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے سلسلے ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اتنے کتنا آپ کبھی پتہ نہیں آپ لوگوں کا واسطہ، بعض دوستوں کا تو یقیناً پڑے ہیں واسطے، اگر کیسے جو ہے وہ مریض اور مریض کے ساتھ والے لوگ رل جاتے ہیں کدھر انہی، اور کیا ہے خوش ہیں اس بات کر کے بڑے ہسپتالوں میں یہ، یا اس بلاکس دوسری طرف بھی اسی طرح ہے، بڑے شہروں میں آپ گاؤں میں کتنے ریلیکس ہوتے ہیں، یہ نکلا یہ کام ہوا، یہ نکلا یہ فلاں سے ملاقات، چند قدم چلتے ہیں اور دوسرے اپنے مربوطہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نا، ایک بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے اپنے مقصد پر پہنچنے کے لیے، چاہے اپنی گاڑیاں ہوں چاہے جیسے ہو۔ اب جن کے پاس بھائی اپنے وسائل ہیں، کیا وہ بہت خوش ہیں جب ٹریفک میں رکتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں؟ گاڑی کو نہ اٹھا کے ادھر رکھ سکتے ہیں نہ ادھر رکھ سکتے ہیں، آگے کا راستہ بند ہے، پیچھے بھی ہٹ نہیں سکتے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں نا چل میں نے نہیں جانا ہے، چھوڑ دفعہ کرو جی میں نہیں جاتا ہوں، پیچھے چلے، جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں، ٹریفک میں درمیان میں کھڑے ہیں، چاہے جیسے ہیں ادھر ہی آپ نے رہنا ہے۔ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ اچھا نہیں جی میں چلے جی چھوڑو، نہیں جاتے ہی نہیں ہیں، اپنا گھر جاتے ہیں آرام سے بیٹھتے ہیں، نہیں ادھر ہی بیٹھیں گے۔ اور یہ
اتنی خاری کا یہ موت ہوتا ہے کہ آدمی حیران بھائی خود، یعنی شہروں میں اسی لیے نفرت ہوتی ہے انسان کو، اگر تھوڑا سا بھی ذوق والا انسان ہے تو شہروں میں ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتا، اتنی بدبختی کی زندگی ہے۔ تو یہ کیا کیا ہوا انسان نے، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کو ذلیل کریں گے، من حیث لا یعلمون۔ اور کسی کو خیال ہے کہ بھائی وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہم کدھر رہتے ہیں جی، ہم کراچی رہتے ہیں، ماشاء اللہ جی کراچی رہتے ہیں۔ ہاں، آپ کدھر رہتے ہیں؟ اسلام آباد رہتے ہیں۔ آپ لاہور رہتے ہیں؟ اچھا، اب لاہور ایک دن بندہ گزارا کر گیا، آدھی رات 1 2 3 5 4 بجے لاہور میں آپ کو اتنا شور سنائی دے رہا ہوتا ہے، اتنا شور سنائی دے رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اصل بند ہی نہیں ہوا ہے، رات آئی نہیں ہے رات، شور ہی شور ہے ٹریفک کا، ایسے جیسے بھائی مسلسل مشینیں ہیں جو چل رہی ہیں اور آپ کے کانوں میں بھرپور آواز آتی ہے۔ کوئی بھائی لمحہ تو درمیان میں ہوتا، بھائی آدمی کہتا ہے کہ اب رات ہے، سناٹا ہے، چپ ہے، ہاں ہاں۔ اور کیا ہے کہ ہم کدھر رہتے ہیں جی، لاہور میں رہتے ہیں۔ یہ حالت خدا کریم کی دی ہوئی، یہ ویسا عذاب ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انسان عذاب میں گھل رہا ہے اور پتہ بھی نہیں۔ اچھا، کیسے ہے اللہ ان کو من حیث لا یعلمون کرے گا کہ جانیں گے بھی نہیں اور عذاب میں گھلتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیں گے، ہاں ایسے کہ بڑے آرام سے کرنے دیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی خود ہی گرے گا، ابھی خود ہی گرے گا۔ جیسے آپ کوئی جال لگاتے ہیں نا چڑیا کے لیے یا کسی کے لیے یا جو پرندے پکڑنے کے لیے، تو ادھر آرام سے آپ بیٹھتے ہو، ایک ایک دانہ چگتے 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 بہن کدھر پہنچ جاتا ہے پرندہ، جال کے نیچے۔ چوہا کیسے پھنستا ہے؟ ہاں، پہلے وہ دور سے تھوڑا سا ایسے کاٹتا ہے کہ بچ جائے بچ جائے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ادھر خطرناک ہی صورتحال لگ رہی ہے، ہاں یہ جو بنا ہے نا یہ بڑی اچھی ادھر کھانے کا انتظام ہوا ہے، تو یہ ایسے خدا کریم بھی عجیب ہے، اور ایسے ایسے الفاظ بولے کہ خدا کریم بھی اسی طرح لوگوں کی رصد میں ہے، یعنی پکڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو ہم مہلت دیں گے، ان کی ڈھیل ان کو دی جائے گی، ہاں کہ کیا ہوگا، اِنَّ کَیدِی مَتِین، میرا جو پروگرام ہے نا وہ بڑا ہی پیڑا ہے۔ قید کہتے ہیں پھنسانے والا، یعنی جو ذہانت پر مبنی کوئی ترتیب ہو، ہاں کوئی ترتیب ایسی ہو کہ اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے آپ نے کوئی سیٹ ایسے کیا ہوا پروگرام، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ جو میرا پروگرام ہے وہ متین ہے۔ متین کا مطلب ہے بھائی پکا پیٹا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، یعنی کسی طرف آپ کو نقص نہیں ملتا ہے، اس میں متین ہے، متن والا ہے، پکا پیٹا ہے۔ متن سے مراد ہوتا ہے کہ اندر سے بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میری تدبیر بڑی پکی پیٹی مضبوط ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا درمیان میں یہ جملے کہہ کر دوبارہ پھر جھنجھوڑنے کی طرف خدا گدی ہوتا ہے، ایسے ہے نا جیسے کوئی بندہ یا کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچا لے، آخری حد تک، آخری لمحوں میں بھی اپنی مشاورت جاری رکھتا ہے اور اس کو نصیحت کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اب پھر سے خدا کریم ان کو جھنجھوڑنے کے لیے فرماتا ہے کہ اے نبی اچھا یہ بتا، کوئی ان سے چیز تو نے مانگ لی ہے جو یہ لوگ
تم سے بھاگتے ہیں. ہوتا ہے نا انسانوں میں ہے. اگر آپ نے کسی کو اپنے سے دور بھگانا ہے، بہت چپکا رہتا ہے آپ کو، تو سوکھا طریقہ کیا ہے جی؟ اس کو کہیں کہ مجھے کچھ پیسے قرضہ دے دو. ہر وقت آپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے، ہاں، تو آپ اس سے کیا کریں؟ بڑا سوکھا طریقہ ہے، اس کو کہیں گے بھیا مجھے پیسے کچھ آپ قرضہ دے دیں. 1 دفعہ 2 دفعہ مانگے، 3 دفعہ، بس پھر آپ دیکھیں گے کیا ہے، یہ آپ کا جادو ایسا چلے گا کہ ہاں آپ کو پھر وہ ڈھونڈیں گے ملے گا نہیں. ہاں قرضہ مانگ لیں. تو نبی سے خدا کریم یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تو نے ان سے کوئی پیسے، کوئی ڈیمانڈ کر دی ہے؟ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی پھنس جائیں گے، ہمارے پیسے پھنس جائیں گے، یا یہ ہے کہ ہمارے پیسے یہ مفت میں لے رہا ہے، مانگ رہا ہے. ہم تسألہم اجرن، اے نبی تو نے کیا کوئی ان سے اپنے اس کام کے پیسے مانگ لیے، اجرت مانگ لی ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ اس کے نیچے یہ دب گئے ہیں، پیسے دے نہیں سکتے ہیں، اس لیے تیری بات نہیں سنتے ہیں کہ تو نے اپنے بات کے لیے پیسے مانگے ہوئے ہیں. نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ ہی یہ آپ کی بات سنتے ہیں. کوئی ایسی بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی خدا کریم آخری حد تک ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ انسان ما غرک بربک الکریم، ہو کیا گیا تم، کیوں دھوکے میں آ گئے ہو؟ ہاں کیوں دور بھاگتے ہو جب کہ خدا کریم تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہے؟ اور یہ بتائیں اتنی کیوں کر رہا ہے خدا کریم؟ بہت زیادہ منتوں کی لیول پر سمجھیں کہ آج یہ بات آ رہی ہے. مان لے انسان، مان. وجہ یہ ہے کہ خدا کریم کا کرم اس کا تقاضا کرتا ہے. وجہ اتنے کرم کی یہ ہے کہ خدا کو یہ پتہ ہے کہ جہاں اس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے وہ اتنی سخت جگہ ہے، اتنی مشکل امتحان ہے، اتنا مشکل امتحان ہے کہ اس میں سے نکلنا انسان کے بس کی بات نہیں. ماں اس نے لے لی ہے اپنے ذمے، میں کر کے دکھاؤں گا. لیکن جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں، ادھر ادھر بتاتے ہیں، اچھا یہ کر لو، وہ کر لو، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، تاکہ وہ کر لے. یہ بھی خدا کریم کی طرف سے اتنی زیادہ مدد صرف اس لیے ہے کہ خدا کریم کو پتہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. انسان بہت چھوٹے چھوٹے اس پہ جو ہے نا وہ اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، ایمان بیچ دیتا ہے. چھوٹے مثلاً ابھی صرف اس نے ایک فرض کریں کہ کوئی کہیں سے کوئی فرض کریں کہ تھوڑے سے پیسے مل رہے ہیں، تو وہاں ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک ایسی بات کریں جس کی وجہ سے وہ آپ کو پیسے دے دیں. ہاں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی، میرا یہ آپ مثلاً بتانا نہیں چاہتے ہیں کوئی چیز کے، آپ کہتے ہیں میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا. فرض کریں ہے بھی صحیح، آپ کو پتہ بھی آپ کی جیب میں، لیکن آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا جی، گم ہو گیا، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی نہیں ہے، اور پھر اس کے جو آپ کی مدد انہوں نے کرنی ہے وہ کر دیں. یا کسی چیز سے آپ نے بچنا ہے تو اس سے بچ جائیں. تو یہ چھوٹی سی حالانکہ چیز ہے، لیکن بندہ کیا کرتا ہے اس چھوٹے سے کام کے لیے بھی اپنا ایمان، اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے. اس طرح انسان تو اتنا کچھ ہے، یہ انسان تو اپنی جانیں ایک نگاہ کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. اب کیا چیز کیا ہے، ہاں لیکن ہے نا یہ اتنا کمزور انسان ہے. یہ کمزوری کی دلیل ہے کہ انسان دنیا کے بعض مسائل کے لیے اپنے آپ کو بالکل دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ انسان اس سیدھے راستے پہ کیسے چلے گا، کس طرح خدا کے راستے پہ آئے گا؟ تو اس لیے خدا کریم بار بار اس کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے.
آخری یہ سوال کیا کہ ام تسألہم اجرن، کیا ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے نبی آپ نے، اور یہ اس مغرم یعنی اس تاوان، یعنی جو آپ نے مانگا ہے تاوان سمجھ رہے ہیں اسے، ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں اور اس کے نیچے دب گئے ہیں۔ مسکل کہتے ہیں جس کے اوپر وزن آ جائے اور نیچے دب جائے، ہاں سکل آ جائے اس کے اوپر اور وہ دب جائے تو مسکل ہو جاتا ہے، تو ایسے ہو گئے۔ ام عندہم الغیب، یا یہ ہے کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یعنی ایسی ایسی باتیں خدا کریم ان کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو۔ اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی غیب کا علم ہے، غیب کا علم آیا ہوا ہے کہ بھائی وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، آپ یہ غیب والا علم جو بات بتا رہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اور انہوں نے اس کو لکھا ہے یا لکھتے رہتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں اور لکھا ہوا پڑھ کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہماری بات نہیں سن رہے۔ جب یہ ساری صورتحال ہے تو مایوسی تو ہوتی ہے نا کہ ایک انسان یا کوئی انسان ہو وہ کسی بھی طریقے سے مان کے نہیں دے رہے ہیں اصلا، یعنی کوئی ان کے پاس بہانہ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ دنیاوی وجہ ہے نہ عقلانی وجہ ہے، کوئی وجہ نہیں، اور پھر بھی مان نہیں رہے۔ بھائی نہیں ماننا ہے، جیسے انہوں نے بعض جگہ پہ قرآن میں ہے کہ سواء علیہ انذرت ام لم لا یؤمنون، یہ تو خدا کریم کی طرف سے ہے نا یہ جملہ، اسی کے وزن پر ایک جملہ ہے جو خود کافروں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ تو انذار کرے یا نہ کرے ہم نے نہیں ماننا، سیدھی بات، تو ہمیں سمجھائے یا نہ سمجھائے ہم نے ماننا نہیں ہے۔ بالکل یہی جملہ اس لہج میں نہیں متکلم کی صورت میں بھی موجود ہے۔ یہاں اسی حالت کو دیکھ کر نبی کریم کو پھر ممکن ہے کہ مایوسی ہو جائے، حالانکہ نبی تو ایسی بات نہیں تھی کہ مایوسی، لیکن پھر بھی انسانی خصلت ہے۔ جیسے غصہ اگر نبی کو بعض کاموں پہ آ جا سکتا تھا اور آتا تھا، تو یہ بھی انسان کے اندر ہونے والے انفعالات میں سے ہے کہ انسان مایوس ہوتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ مایوس ہوتا ہے آدمی، تو خدا کریم فرماتا ہے فَاصْبِرْ، بس اے نبی تو کیا کر، اس اتنے جو یہ بالکل ہی نہ سمجھ ہیں یا نہ ماننے والے بن بیٹھے ہیں، تو کیا کر، تو فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو صبر کر اور اپنے رب کے حکم کو جاری رکھ۔ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اس کے جو بھی معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اسی پر صبر کر اور چلتا رہے، یا یہ معنی ہو سکتا ہے چونکہ اللہ تمہیں صبر کا حکم دے رہا ہے تو صبر کر، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لام کا معنی مختلف کر کے اس کا معنی بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ صبر کر چونکہ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نے جو پہلے آپ کو احکام دیے ہوئے ہیں تبلیغ کے، ان پر کیا کر، صبر کیے رکھ، یعنی جاری کیے رکھ، ایسے ہی چلتا رہے، تو اپنا کام کرتا رہے۔ اور پھر تھوڑا سا نبی کو بھی ذرا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ انبیاء کا کام بھی بڑا کیا ہے، بڑا ظریف ہے، بڑا ہی نازک قسم کا کام ہے، اور اس میں ایک لمحے کے لیے ایک نبی اپنے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ آگے سے بہت مایوسی ہے، بہت مایوسی ہے، ممکن ہے کہ اس سے کچھ ایسا اقدام ہو جائے کہ خدا کے اس سے وہ تھوڑا سا ہٹنے کی طرف چلا جائے، یعنی اس طرح کے اس کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی مانتے ہیں نہیں، بس میں چھوڑتا ہوں، اے اللہ میرا استعفیٰ قبول فرمائیے۔ ہاں جیسے کہ حضرت یونس کے بارے میں ابھی اس کی فرما رہے ہیں کہ یونس کی طرح مت بننا، نبی کو فرما رہے ہیں، یعنی یہ کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ حوصلہ ذرا پیڑے رکھنا، ہمارا کام پکا ہوگا، کامیابی آپ کو ہی ہوگی،
لیکن حوصلہ مت ہارنا. کس طرح؟ ولا تکن کا صاحب الحوت، وہ مچھلی والے کی طرح مت بننا. عجیب جملہ خدا کریم نے نبی کو کہا کہ مچھلی اللہ نام نہیں لیا ہے، اشارہ فرمایا ہے. ہاں، ولا تکن کا صاحب الحوت، اس مچھلی والے کی طرح مت بننا. کیا کیا تھا اللہ؟ مچھلی والا کون تھا؟ اس کے کیا قصہ کیا ہے؟ قصہ تو دوسری صورت میں پورا بیان ہوا ہے. یہاں اس کا صرف مثبت پہلو کہ سارا قصہ ذکر نہیں کیا. کہا کہ پھر جب وہ ندا دے رہا تھا، پھر جب وہ ندا دے رہا تھا، یعنی حالات اس طرح ہوئے کہ جلدی میں مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر بھاگ گئے، بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گئے، سوار ہو کر وہاں سارا سلسلہ ہوا. کشتی سے جو ہے چھلانگ لگانی پڑی، یا ان جو موجود تھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. جیسے بھی تھا مچھلی نے ہڑپ کر لیا. پھر اندر جا کر مچھلی بڑی، ماشاءاللہ بڑی مچھلی تھی، ادھر مسلح ڈالیا. مچھلی کے اندر پہنچتے ہی حضرت کو خیال آیا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میں کدھر بھاگ رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے. وہاں سے ندا دی مچھلی کے اندر سے. اذ نادا، یہ وہ مچھلی کے اندر سے آواز آ رہی ہے. اذ نادا، وہاں سے ندا دی. وہو مکظوم، جب کہ غم سے نڈھال ہو چکے، غم سے اور غصہ ان کو نڈھال کر چکا. پہلے جو غصہ آیا تھا، پھر خدا کی طرف پلٹ، یعنی جو پشیمانی ان کو ہوئی اس سے وہ بالکل مکظوم ہو گئے تھے، یعنی گھٹ چکے تھے. ایسے جیسے انسان کا پریشانی سے وزن گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کمزور ہو گئے. اذ نادا وہو مکظوم، پس نہ. اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا ہے اللہ اشارہ کرتے جائیں اس کا ہوا کیا. پھر بالآخر وہ جو آیا وہ بالکل ہی دور ہو گئے تھے تیری درگاہ سے. جب انہوں نے ندا دی تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، کہ اللہ کی اگر نعمت ان کو آ نہ لیتی، یعنی ان کا حال نہ سنبھالتی اللہ کی نعمت تو لنبذ بالعراء، تو صحرا میں اس کو دور پھینک دیا جاتا حضرت یونس کو. بس یہ ہو سکتا ہے. ہاں، نبی بھی ایسے نہیں ہے کہ معصوم ہے تو بھائی محفوظ ہیں. ہاں، معصوم ہونا تو اور بھی آدمی کو اونچے درجے پہ لے جاتا ہے، اور اونچے درجے والا تو زیادہ حساس ہوتا ہے. جتنے زیادہ سفید کپڑے ہوں گے، بہت ہلکی سی میل بھی اس پر کیا کرے گی؟ سامنے آئے گی. جتنے زیادہ صاف ستھری جگہ ہوگی اتنا ہی میل جلدی پتہ چلے گی. چھوٹی سی چیز بھی اس کو میلا کرے گی، چھوٹا سا داغ بھی. تو انبیاء بھی اسی طرح وہ درجات عالیہ پر ہیں. ان کی تھوڑی سی ایسے غفلت جو ہے نا، ان کو خدا کی درگاہ سے کیا کر سکتی ہے؟ دور کر سکتی ہے. جیسے یہ ابھی حضرت یونس کے بارے میں واضح فرما رہے ہیں کہ بس وہ جو ادھر مچھلی کے اندر جا کر انہوں نے سجدے میں سر رکھ لیا تھا اور ندا دی تھی، اے رب، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو خدا کریم نے قبول فرمایا اس کی توبہ کو. اور ان کو کیا کیا؟ پھر نبذ بالعراء، وہاں مچھلی نے ایسے اگلا. پہلے نگلا تھا، پھر کیا کیا؟ اگلا، ایسے اگ کر کے باہر پھینک دیا. ادھر سے پھونک مارے ہو کہاں جا پڑے. بڑی ساری مچھلی ہوگی، لگتا ہے کہ صحرا میں جا پڑے. کدھر؟ دریا میں مچھلی تھی، دریا میں تھی مچھلی، سمندر میں تھی. اس نے ایسا پھینکا
کہ صحرا میں جا پڑے، مطلب مچھلی چھوڑنے تھوڑی گئی تھی وہاں، مچھلی نے کوئی ایسے زور سے ان کو پھینکے کچھ فاصلے پہ، بہرحال یعنی یقیناً ساحل سے ہٹ کر صحرا میں جا گرتے، اور ایسی جگہ گرے پھر کیا، اگر ایسے ہی پڑے رہتے تو یقیناً انہوں نے وہاں ختم ہو جانا تھا۔ خدا کریم نے فوراً وہاں کدو کا درخت، کدو کا یہاں درخت کا ذکر ہے قرآن میں، یہ بیلیں تو اب ہوتی ہیں، شاید کدو کا درخت بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی بعض جو چیزوں کی بیلیں ہوتی ہیں ان کے درخت بھی ہوتے ہیں، جن چیزوں کی بیلیں ہیں نا ان کے اب درخت بھی آ رہے ہیں، یعنی انسان کشف کر رہے ہیں، پہلے سے خدا کریم کے اندر موجود ہوں گے، جیسے یہ کھیرا نہیں ہے ابھی درخت بھی ہیں اس کے، ویسے تو ہوتی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی بیلیں، تو آپ جو ہے نا درختوں کے ساتھ بھی دیکھے ہیں ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے ہی درخت ہوتے ہیں، اب یقیناً بہت بڑا درخت نہیں ہوتا ہے، ان کے درخت بھی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں۔ تو وہاں کدو کا درخت اگایا اور اس کا سایہ بھی دیا، اور کدو جو ہے وہ بہترین ملم ہے، عجیب ہے، آج اگر کوئی کسی کو کوئی زخم ہو، جلد کی بیماری ہو، جلد کے مسائل ہوں، تو کدو سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کا نسخہ ہے۔ جو بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے اس کو استفادہ کرتے ہیں، بہرحال ہاں اچھا فرماتے ہیں لنوبذ بالعراء، اگر وہ خدا کی نعمت ان کو نہ سنبھالتی تو وہ کسی چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، وہ مذموم، اور ہوتے بھی مذموم یعنی ذم شدہ، جن کو دور بھگایا گیا ہے، لیکن کیا کیا ہے خدا، فاجتباہ ربہ، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے بھی محنت بہت کی ہوئی تھی، چھوٹی سی غفلت ان سے ہو گئی تھی، لیکن فوراً وہ پلٹے خدا کی طرف اور توبہ کر لی اور اتنی چھوٹی سی غفلت کی معافی مانگی، تو فاجتباہ ربہ، اللہ نے پھر ان کو کیا کر لیا، دوبارہ اجتباء کر لیا، چن لیا، سلیکٹ کر لیا، یعنی نبوت پہ برقرار رکھ دیا، پھر جو ہے دوبارہ فجعلہ من الصالحین، اور صالحین کے رتبے پہ ان کو فائز کیا۔ اس کے بعد ہے تو آخری آیت، بس یہ بھی ترجمہ کرتے جاتے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، اب جب ان کو ایک تو مان کے نہیں دے رہے تھے، آخری کام جو وہ یہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ بڑی سخت نظروں سے حضرت کو گھورتے تھے، ایسے نا پورا جتھا جو ہے ان کا ادھر سے آتا تو ایسے سخت انداز میں حضرت کو دیکھتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ اب یہ اپنی آنکھوں سے ہی جو ہے نا حضرت کو مار ڈالیں گے یا اپنی جگہ سے ہٹا لیں گے، بڑے سخت انداز میں، بڑے ہی شدید قسم کی نظروں سے، ایسے لگتا تھا کسی پنجابی فلم میں جو ہے وہ جیسے ادھر ہوتے آنکھوں سے زیادہ بندے کو مارتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی چیز سے، ایسے لگتا ہے کہ دیکھنے کا انداز ان کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھائی پتہ نہیں یہ آنکھوں سے ہی ساری جنگ اس نے کرنی ہے، تو وہ بھی اس طرح سخت انداز میں گھورتے تھے حضرت کو کہ بھائی جیسے ہوتا ہے، یہ گاؤں کی سطح پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہاں بڑے وہ ساتھ سے گزرتے ہیں تو بڑے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے بس پتہ نہیں بھئی اب کھا جائیں گے۔ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ، قریب ہے وہ لوگ جو کافر نہیں مان رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، تمہیں آپ کو پھسلا دیں گے، یعنی اتنا سخت گھورتے ہیں کہ جیسے آپ کو ابھی ان کی نظروں کے سامنے آپ آئیں گے تو وہ آپ دور جا کر گر جائیں گے، پھسل جائیں گے، اتنی سخت نظروں سے وہ دیکھتے ہیں۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کے ذریعے، لما سامع الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں تو بڑا ہی سخت قسم کے نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور ساتھ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، مجنون ہے۔ شاید قرآن کے آخر میں نا، اس سورت کی ابتدا میں خدا کریم نے نبی کو کیا کیا تھا، مجنون ہونے سے
براءت کا اعلان کیا تھا کہ یہ نہیں ہے، شاید آخر میں ہمیں بتاتے جا رہے ہیں خدا کریم کہ ہماری اس سارے بیان کی وجہ کیا تھی۔ یہ صورت جو ہم نے بیان کی ہے کہ حضرت نہیں ہے مجنون، وما انت برحمت ربک بمجنون، شاید اس لیے کہ یہ لوگ چونکہ اس طرح کہتے تھے۔ ادھر تو یہ نہیں نے بتایا تھا کہ چونکہ کافر آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ آخر میں شاید ہمیں اشارتاً بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری پہلی جو آیت تھی اس کی وجہ کیا تھی، یہ آیت ہے، یہ جو بات ہے اصل میں۔ نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، تو وہ لوگ سخت نظروں سے گھورتے بھی ہیں کافر، اور ساتھ ہی یہ جملہ بھی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن نہیں ہے سوائے اس کے کہ حق کی بات ہے۔ ذکر کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہے، ذکر کا معنی مفسرین نے ہر جگہ مختلف کیا ہے، کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی یہ ادھر سیٹ رہتا ہے پھر وہ جو معنی کرتے ہیں دوسری جگہ سیٹ نہیں رہتا، ادھر معنی کرتے ہیں تو اور معنی بنتا ہے۔ قرآن بھی اس کا ہے، لیکن قرآن سے بھی ایک جامع تر معنی یہ ہے کہ اس کو یہ معنی کیجیے حق کی بات، اللہ کی بات، یعنی وہ حقیقت پر مبنی خدا نے جو ہمارے سامنے کھولا ہوا ایک سامنے زاویہ رکھا ہے اس کا، وہ بات، حق کی بات کا معنی کریں۔ ذکر یعنی حق کی بات، حقیقت پر مبنی وہ بات جو خدا نے ہمیں بتائی ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، وما ہوا الا، یہ حدیث قرآن جس کو بہذا الحدیث بھی کہا ہے، یہ نہیں ہے مگر حق کی بات ہے، اور ہے بھی کن کے لیے، عالمین کے لیے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عالمین کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے، انسان تو ایک عالم ہے، تو پھر یہ عالمین کے لیے کیسے ہے؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مفسرین کیا کرتے ہیں، بس لکھ جاتے ہیں کہ کیا ہے، عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔ آگے بھئی عالمین سے کیا مراد ہے؟ ہاں، صرف ایک انسانوں کا عالم مراد ہے یا بہت سارے انسان، یا اسی انسانوں کے عالم کو ہم مختلف عالم، مثلا جیسے ابھی یہ عالم، ایشیا کا عالم، افریقہ کا عالم، فلاں عالم، یا مطلب پڑھوں لکھوں کا عالم، ان پڑھوں کا عالم ہیں جی، جو مثلا خطباء کا عالم، علماء کا عالم، سائنسدانوں کا عالم، کسانوں کا عالم، یا اس طرح عالم بناتے جائیں، یعنی ہر ایک کا عالم بنا کر سارا محدود رکھیں صرف اسی انسانوں میں، لیکن ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ خدا کریم نے کیا کہا ہے، پہلی ہی صورت میں فرمایا تھا الحمدللہ رب وہاں عالمین سے کیا مراد لیں گے، تو عالمین سے مراد پوری کائنات میں موجود مخلوق خدا ہے۔ تو پھر یہاں فرما رہا ہے کہ یہ وما هو الا ذکر للعالمین، یہ حق کی بات ہے، اور حق کی بات پورے عالم کے سامنے۔ انشاءاللہ ہم اگلی صورت الحق کو بعد میں شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔